السلام علیکم۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں سرخیوں سے۔ شہر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش و خروش، جگہ جگہ سجاوٹ۔ 17 جنوری کو کل ہند کانگریس کمیٹی کا دلی میں اجلاس، 150 ریاستی قائدین مدعو۔ تلنگانہ مسودہ بل پر مباحث نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ٹی آر ایس کا احساس۔ تلنگانہ مسودہ بل پر مباحث کے نام پر اسمبلی کا وقت کیوں برباد کیا جا رہا ہے، جگن موہن ریڈی کا سوال۔ اور این بی ٹی نگر میں محض 50 گز کی جھونپڑی کے لیے ایک بدبخت نے اپنی ہی ماں کا گلا گھونٹ دیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ حیدرآباد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ مسلم نوجوانوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر میں جگہ جگہ مختلف قسم کی روشنیاں لگائی جا رہی ہیں اور دیدہ زیب سجاوٹ سے گلی گلی آراستہ کی جا رہی ہے۔ بالخصوص پرانا شہر روشنیوں کے شہر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ شہر کے سرکردہ علماء کی اپیل پر اس مرتبہ کعبۃ اللہ اور روضہ مطہرہ کے نمونے تیار نہیں کیے گئے۔ جلسوں، جلوسوں اور اطعام طعام کا سلسلہ پہلی تاریخ سے ہی شروع کر دیا گیا تھا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پرانے شہر میں سنکرانتی کا جوش کافی کم دیکھا جا رہا ہے۔ چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا، چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ ایک کسوں سے ہے جنہیں پیار، وہی آئے ہیں جو دو عالم کے ہیں ہم خوار، وہی آئے ہیں یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا۔ جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ، جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ، کر لو چراغ گھر جگمگاؤ، کر لو چراغ گھر جگمگاؤ، راضی ہوگا رب ذوالجلال، مرحبا راضی ہوگا رب ذوالجلال، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ ایک کسوں سے ہے جنہیں پیار، وہی آئے ہیں جو دو عالم کے ہیں ہم خوار، وہی آئے ہیں یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا۔ محفل سجائے نعتیں سنائے، محفل سجائے نعتیں سنائے، آقا کی آمد کی دھومیں مچائے، آقا کی آمد کی دھومیں مچائے، روز و شب یہی ہو اپنا حال، مرحبا روز و شب یہی ہو اپنا حال، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ ایک کسوں سے ہے جنہیں پیار، وہی آئے ہیں جو دو عالم کے ہیں ہم خوار، وہی آئے ہیں یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا۔ لاریب نبیوں کے سالار آئے، لاریب نبیوں کے سالار آئے، آئے دو عالم کے غمخوار آئے، آئے دو عالم کے
غم خار آئے شاہکار رب ذوالجلال مرحبا شاہکار رب ذوالجلال مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا 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 ایک سو سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں جو دو عالم کے ہیں ہم خوار وہی آئے ہیں یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا عاشق کے دل جگمگانے لگے ہیں عاشق کے دل جگمگانے لگے ہیں دیکھو ذرا مسکرانے لگے ہیں دیکھو ذرا مسکرانے لگے ہیں دیدنی ہے ان کے خد و خال مرحبا دیدنی ہے ان کے خد و خال مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا 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 بے کسوں سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں جو دو عالم کے ہیں ہم خوار وہی آئے ہیں یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو دل کی لگی اب تو آقا بجھا دو دل کی لگی اب تو آقا بجھا دو دکھلا دو اپنا اب جمال مرحبا دکھلا دو اپنا اب جمال مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا 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 بے کسوں سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں جو دو عالم کے ہیں ہم خوار وہی آئے ہیں یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے عوام کو بھوگی اور سنکرانتی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے خوشحالی اور ترقی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے پیام میں کہا کہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران ریاست میں ہوئی ترقی کی وجہ سے جو بہتر حکمرانی کا ایوارڈ حاصل ہوا ہے وہ فخر کی بات ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ زرعی شعبے کے ساتھ ساتھ صنعتی شعبہ بھی ترقی کر رہا ہے۔ اپنی حکمرانی کی تعریف کرتے ہوئے کرن کمار ریڈی نے کہا کہ جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تھا اس وقت بہبود کے پروگراموں میں 9,000 کروڑ روپے کے بقایا جات تھے، لیکن ان کی حکومت نے حالات میں سدھار لاتے ہوئے کئی عوامی اسکیمیں شروع کیں۔ کل ہند کانگریس کمیٹی کا اجلاس دلی میں 17 جنوری کو منعقد ہوا۔ اس سلسلے میں ریاست سے 150 قائدین کو دعوت نامے وصول ہوئے ہیں۔ ان 150 قائدین میں 76 AICC کے ارکان ہیں اور باقی ایکس آفیشیو ارکان شامل ہیں۔ اجلاس میں شرکت کے تعلق سے سیماندھرا کے قائدین میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ خود وزیر اعلیٰ کی شرکت یا عدم شرکت کے بارے میں کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی ہے۔ اس اجلاس کے تناظر میں کانگریس کے ارکان اسمبلی نے مطالبہ کیا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس 17 کے بجائے 18 جنوری کو شروع کیا جائے، تاہم سرکاری طور پر اس کا اعلان نہیں ہوا۔ البتہ کونسل کا اجلاس 17 کو ہی شروع ہوگا۔ ریاست کی تقسیم کے موضوع پر جاری غیر یقینی صورتحال سے سیاسی جماعتوں کو اپنی بقا کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ کانگریس پارٹی کے کئی وفادار قائدین اور کارکن نامزد عہدوں پر تقررات کی امید کھو دینے کے بعد مایوس دکھائی دینے لگے ہیں۔ وہ 2014 کے انتخابات میں اپنی قسمت آزمانے کے لیے بے چین ہیں۔ راہل گاندھی کی جانب سے ٹکٹوں کی شفاف تقسیم کے اعلان کے بعد تو بلاک لیڈر سے لے کر PCC سطح تک ہر قائد اپنی قسمت آزمانے کے لیے حیدرآباد کا رخ کر رہا ہے۔ کل ہند کانگریس کمیٹی کی مبصر وجے دھار خواہش مند امیدواروں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے نظریات کی سماعت کی۔ اس موقع پر سٹی صدر ناگیندر اور سابق وزیر محمد علی شبیر بھی موجود تھے۔
YSR کانگریس کے صدر YS جگن موہن ریڈی نے سوال کیا ہے کہ تلنگانہ مسودہ بل پر مباحث کے لیے اتنا وقت کیوں برباد کیا جا رہا ہے۔ ضلع چتور میں 15 دن سے جاری سمکھیا شنکھاراوم یاترا کے دوران اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسمبلی کا وقت برباد کرنے کے بجائے ارکان اسمبلی کی انفرادی رائے حاصل کی جا سکتی ہے اور یہ کام ایک دن میں ہی مکمل ہو سکتا ہے۔ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ YS راجشیکھر ریڈی نے مذہب اور طبقے سے بالاتر ہو کر عوامی بہبود کا خیال رکھا اور کئی اسکیموں پر عمل آوری کی، لیکن موجودہ حکومت صرف سیاسی نقطہ نظر سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سونیا گاندھی صرف اپنے فرزند کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ریاست کو تقسیم کر رہی ہے۔ جگن موہن ریڈی نے اپنی یاترا کے دوران YSR کے مجسمے کی نقاب کشائی بھی انجام دی۔ ان کی اس یاترا میں عوام کا ہجوم امڑ آیا تھا۔ TRS کے رکن اسمبلی KTR کا خیال ہے کہ تلنگانہ مسودہ بل پر اسمبلی میں مباحث بھی نہ ہو تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے سندریا وگنان کیندرم میں تلنگانہ تحصیلداروں کی ڈائری کی رسم اجرا انجام دی۔ بعد میں اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ امبیڈکر نے اقلیت میں رہنے والوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آرٹیکل 3 دستور میں شامل کیا تھا۔ کرن کمار ریڈی، چندر بابو نائیڈو اور جگن موہن ریڈی تلنگانہ کی تشکیل کو روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور تلنگانہ ریاست قائم ہو کر رہے گی۔ اگر اسمبلی میں بل پر مباحث نہ ہو تو یہ بل پارلیمنٹ میں منظور ہو جائے گا۔ ریاستی وزیر ای پرتاپ ریڈی نے سوال کیا ہے کہ جے پال ریڈی جو پہلے متحدہ آندھرا کے حامی تھے اب اچانک تلنگانہ کے حامی کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی انہیں وضاحت کرنی چاہیے۔ جے پال ریڈی کی جانب سے سیما آندھرا والوں کو بددماغ کہے جانے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان وہ ملک ہے جہاں گاندھی جی بھی پیدا ہوئے اور نتھورام گوڈسے بھی پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ سیما آندھرا کے قائدین آخری سانس تک ریاست کی تقسیم کو روکنے کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ تلنگانہ کا دانشمند طبقہ بھی تقسیم ریاست کے حق میں نہیں ہے۔ APNGOs کے صدر اشوک بابو نے کہا ہے کہ تلنگانہ بل کو بھوگی کی آگ میں جلا دیا جائے گا کیونکہ یہ کوئی دستوری قانون نہیں ہے بلکہ محض ایک مسودہ بل ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 13 جنوری کو سیما آندھرا کے علاقے میں جو بھوگی منائی جائے گی اس کی آگ میں اس بل کو جلا دیا جائے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 17 اور 18 جنوری کو بند منایا جائے گا، لیکن اس بند سے RTC کو مستثنی رکھنے کے بارے میں فیصلہ پیر کو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تلنگانہ مسودہ بل پر ووٹنگ نہیں ہوئی تو 20 جنوری کو چلو اسمبلی پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے اسمبلی میں جی وینکٹ ریڈی پر TRS ارکان کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ قائدین سیما آندھرا والوں کی توہین کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تحریک محض چیف منسٹر کے عہدے کے لیے چلائی جا رہی ہے۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ ممتاز احمد خان نے سنتوش نگر کے علاقے اتحاد نگر اور داراب نگر کالونی میں 40 لاکھ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ مجلس ان کے علاقے میں اب تک کروڑوں روپے لاگتی پروجیکٹس مکمل کر چکی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے مسائل کی یکسوئی کے لیے مجلس سے رجوع ہوں۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ واجد علی خان بھی موجود تھے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان محمد محسن نے دلی میں منعقد باکسنگ کے 50ویں نیشنل اسکول گیمز ٹورنامنٹ میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ محسن نے اتوار کے دن دارالسلام پہنچ کر مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی احمد پاشا قادری سے ملاقات کی۔ احمد پاشا قادری نے محسن کی گلوپوشی کی اور ستائش کرتے ہوئے انہیں مزید میڈل جیتنے کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ مذکورہ ٹورنامنٹ میں 19 سال سے کم عمر کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا۔ اللہ پور کوکٹ پلی کے ایک وفد نے دارالسلام پہنچ کر مجلس کے جنرل سیکریٹری سے ملاقات کر کے مجلس میں شامل ہونے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وفد میں شامل بعض افراد کا تعلق کانگریس پارٹی سے تھا۔ علاوہ ازیں احمد پاشا قادری اور رکن اسمبلی بہادر پورہ معظم خان کے ہاتھوں دارالسلام میں مجلس کے سال 2014 کے کیلنڈر کی رسم اجرا انجام دی گئی۔ اس موقع پر بنسی لال پیٹ کے مقامی مجلسی صدر پی اشوک بھی موجود تھے۔ دارالسلام میں جلسہ رحمت للعالمین اور کل ہند نعتیہ مشاعرے کے انتظامات کے سلسلے میں استقبالیہ کمیٹی کا آخری اجلاس منعقد ہوا۔
کمیٹی کے ارکان نے بتایا کہ تقریباً تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور اندرونی اور بیرونی کاموں کی تمام ضروری ذمہ داریاں تفویض کی جا چکی ہیں۔ اس موقع پر صدر استقبالیہ کمیٹی افسر خان کے علاوہ دیگر اراکین کمیٹی موجود تھے۔ کمشنر پولیس انوراگ شرما نے پیٹلا برج میں قائم CAR ہیڈ کوارٹر پر پولیس عہدیداروں کے ساتھ امن پریڈ میں شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سنکرانتی اور عید میلاد النبی ایک ساتھ آنے کی وجہ سے مؤثر پولیس بندوبست کیا گیا ہے۔ کوتوال شہر نے کہا کہ CRPF، RPF اور CISF کی 14 کمپنیاں متعین کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے خون کے عطیے کے کیمپ کا بھی افتتاح کیا۔ کمشنر نے عید میلاد کی مبارکباد دیتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ امن و ہم آہنگی کی فضا برقرار رکھیں۔ 14 تاریخ کو ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر میلاد النبی اور سنکرانتی کے تہوار ایک ساتھ منائے جائیں گے۔ ہم میں اور اپنی طرف سے اور پورے پولیس فورس کی طرف سے میں میلاد النبی کی اور سنکرانتی کی بہت بہت مبارکباد اور شبھ کامنائیں دینا چاہتا ہوں سب کو۔ اس سلسلے میں ہم نے پورا بندوبست کیا ہے اور ہم امن و سکون شانتی بنائے رکھنے میں پبلک کا پورا ساتھ دیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اپنی اس خوشی میں ہمیں شریک کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مجلسی قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے کیمپ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ان کیمپوں سے استفادہ کرتے ہوئے فراخ دلی کے ساتھ خون کا عطیہ دیں۔ ایسے کیمپس انسانیت کے جذبے کی علامت ہوتے ہیں۔ اس موقع پر مولانا ظہیر الدین علی صوفی، مولانا اولیاء حسینی، رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری بھی موجود تھے۔ کہ خون لینا نہیں بلکہ خون دینا، اور یہ بھی ہم کو نہیں بھولنا ہے کہ اسلام زور شمشیر سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ زور شمشیر سے نہیں بلکہ اخلاق سے، رسول اللہ کی اخلاق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، اور جو پیغام رسول اللہ نے دنیا کو دیا ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ اور رسول اللہ سے جو محبت کرے گا، رسول اللہ سے جو محبت کرے گا وہی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ امان نگر اے کے علاقے میں ینگ مین مسلم ایسوسی ایشن کی جانب سے سیرت النبی کے سلسلے میں کوئز مقابلے منعقد ہوئے۔ تنظیم کے ذمہ دار نے میڈیا کو بتایا کہ مقابلوں میں 25 سکولز کے علاوہ انٹر اور ڈگری کالجز کے طلباء نے حصہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ تنظیم گزشتہ 10 سال سے سیرت النبی کے سلسلے میں معلوماتی پروگرامز منعقد کرتی آ رہی ہے۔ گریٹر حیدرآباد نمبر پلیٹ میکرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ کے لزوم کے خلاف اندرا پارک پر احتجاج کیا گیا۔ احتجاجیوں نے بتایا کہ مروجہ نمبر پلیٹ ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ سے زیادہ دیرپا اور واضح ہوتی ہے۔ ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ کا مونوگرام اور تحریر بہت جلد ضائع ہو جائے گی۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ اس لزوم کو برخاست کریں اور لاکھوں افراد کے روزگار کو متاثر ہونے سے بچائے۔ کالے پتھر کے علاقے میں ایک مکان کو آگ لگنے سے گھر کا سارا ساز و سامان، نقد رقم اور زیورات آگ کی نظر ہو گئے۔ متاثرہ خاتون نے میڈیا کو بتایا کہ وہ کسی کام کے لیے باہر گئے تھے کہ اچانک مکان کو آگ لگ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ مکان میں شادی کی تیاری کے لیے خریدے گئے 6 تولے کے طلائی زیورات، ملبوسات کے علاوہ قریب 2.5 لاکھ روپے نقد رقم بھی تھی جو آگ کی زد میں آ گئی۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے۔ 2 فائر انجنوں نے مل کر آگ پر قابو پایا۔ متعلقہ رکن اسمبلی معظم خان نے مقامی رکن بلدیہ
مبین کے ساتھ مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کیں۔ NBT نگر میں ایک بدبخت نے اپنی ہی ماں کا قتل کر دیا۔ اس علاقے میں 50 گز زمین پر موجود جھونپڑی کی ملکیت کے لیے ماں بیٹے میں روزانہ جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ ہفتے کی شب بھی ان دونوں کے درمیان ایسا ہی کچھ ہوا، جس پر مقامی افراد نے اسے روز کا معمول سمجھ کر مداخلت نہیں کی، لیکن یہ رات ان دونوں پر بھاری ثابت ہوئی۔ راملو نے اپنی ماں کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ بنجارہ ہلز پولیس راملو کو اپنی تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کر رہی ہے، جبکہ منی اماں کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ میر چوک پولیس کو سالار جنگ میوزیم کی سڑک کے پاس فٹ پاتھ سے ایک نومولود بچے کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ بچے کی لاش کو ایک کارٹون کے ڈبے میں لا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ میر چوک پولیس لاش کو عثمانیہ دواخانہ منتقل کر کے والدین کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ شہر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش و خروش، جگہ جگہ سجاوٹ۔ 17 جنوری کو کل ہند کانگریس کمیٹی کا دلی میں اجلاس، 150 ریاستی قائدین مدعو۔ تلنگانہ مسودہ بل پر مباحث نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، TRS کا احساس۔ تلنگانہ مسودہ بل پر مباحث کے نام پر اسمبلی کا وقت کیوں برباد کیا جا رہا ہے، جگن موہن ریڈی کا سوال۔ اور NBT نگر میں محض 50 گز کی جھونپڑی کے لیے ایک بدبخت نے اپنی ہی ماں کا گلا گھونٹ دیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔